ان کا نام عبداللہ بن محمد بن موسیٰ خوارزمی ہے۔ خوارزم سے تعلق رکھتے تھے۔ کچھ مورخین نے ان کی پیدائش کا سن 780 عیسوی لکھا ہے، تاہم وہ المامون کے زمانے میں تھے، بغداد میں رہے۔ خوارزمی کی وجہ شہرت ان سے زیادہ ان کے علمی کارہائے نمایاں ہیں۔ وہ خصوصاً ریاضی اور فلکیات میں شہرت پا کر آسمانی علم پر ابھرے۔ خلیفہ المامون سے منسلک ہوئے، جنہوں نے ان کا خوب اکرام کیا۔ بیت الحکمہ سے بھی منسلک ہوئے اور معتبر سائنسدانوں اور علماء میں شمار ہوئے۔ انہوں نے بہت ساری اہم کتب تصنیف کیں، جن میں کچھ اہم یہ ہیں: الزاج الاول، الزاج الثانی جو السند ہند کے نام سے مشہور ہے، کتاب الرخامہ، کتاب العمل بالاسترلاب، اور مشہور زمانہ کتاب الجبر والمقابلہ، جسے انہوں نے لوگوں کی روزمرہ ضروریات اور معاملات کے حل کے لیے تصنیف کیا، جیسے میراث، وصیت، تقسیم، تجارت، خرید و فروخت، کرنسی کا تبادلہ، عملی طور پر زمین کا قیاس، دائرہ اور دائرے کے قطر کا قیاس، بعض دیگر اجسام کا حساب جیسے ثلاثی، رباعی اور مخروط حرم وغیرہ۔ اس میں سے ایک کارنامہ سورۃ الارض نامی کتاب کی تصنیف بھی ہے، جس میں انہوں نے مختلف قدرتی اور آدم ساز یعنی انسانوں کے بنائے ہوئے خطے، مثلاً پہاڑوں، سمندروں، جزیروں، دریاؤں، نہروں اور شہروں کو ان کے ناموں کی ترتیب کے اعتبار سے ارضیاتی نقشہ جات میں وقت اور تصحیح کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے علم حساب اور علم جبر کو الگ الگ کیا ہے اور جبر کو علمی اور منطقی انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ نہ صرف عرب کے نمایاں سائنسدانوں میں شامل ہیں، بلکہ دنیا میں سائنس کا ایک اہم نام ہیں۔ انہوں نے نہ صرف جدید جبر کی بنیاد رکھی، بلکہ علم فلک میں بھی اہم دریافتیں کیں۔ ان کا زیج علم فلک کے طالبین کے لیے ایک طویل عرصہ تک ریفرنس رہا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ریاضیاتی علوم میں یورپ کبھی بھی ترقی نہ کر پاتا اگر اس کے ریاضی دان خوارزمی سے نقل نہ کرتے۔ ان کے بغیر آج کے زمانے کی تہذیب، تمدن اور ترقی بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہو جاتی۔ الخوارزم لاطینی میں جو الگورتھم بنا ان کے نام سے ماخوذ ہے۔ ان کی وفات 850 عیسوی میں ہوئی۔ اس شاندار ماضی کے باوجود آج ان کا ہماری کتابوں میں کوئی ذکر موجود نہیں، کیونکہ ان کے بے شمار کارناموں پر آج یورپ کے کچھ سائنسدانوں کے نام لکھ دیے گئے ہیں۔ انہوں نے جب جراحی کے اوزار متعارف کروائے تو ان کا چرچا مغرب میں بھی پہنچا۔ اس دور میں مغرب کے کچھ سائنسدانوں نے اسے اپنے ناموں سے منسلک کرنا چاہا، لیکن مسلمانوں کے اس عظیم محقق نے یہ سازش ناکام بنا دی۔ لیکن جب 1700 اور 1800 عیسوی میں جب جدید ترین جراحی آلات تیار کیے گئے تو اس کی ساری ساخت ان آلات کے مختلف مقاصد الخوارزمی کے منصوبہ سے چرائے گئے۔ صرف اتنا نہیں بلکہ بعض نے تو ان کی کتابوں پر اپنے نام تک لکھوا دیے، لیکن مسلمانوں کو اس کی خبر تک نہیں ہونے دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب مغرب کی ایجادات ہیں اور ہم نے اس میدان میں کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن اب اصل صورتحال ہمارے سامنے ہے، تو کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم ہوش کے ناخن لیں؟ آخر کب تک اغیار ہمارے اسلاف کے گراں قدر اثاثوں سے مستفید ہوتے رہیں گے اور ہم لا علم اور محروم رہیں گے؟ کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ہم اسلاف کے نقوش پا کو اپنی منزل کے نشاں بنا لیں اور عظمت اور ترقی کے زینے چڑھتے چلے جائیں؟ ہم محنت کریں اور خوب محنت کریں تاکہ ہمارا ملک اور ہماری ملت دوبارہ دنیا کی امامت کے منصب پر سرفراز ہو۔